الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. ممبر پر جلوگر، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرقے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت برکت والے دن اور برکت والی راتیں ہمارے اور آپ کے درمیان ہیں، اور حجاز مقدس کی تاریخ کے اعتبار سے وہاں آج شب عرفہ ہے اور ہمارے یہاں ایک دن ہم پیچھے ہیں. اس وقت تو حجاج کرام منی کے میدان میں منی کی بہاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ عطا فرمائے. چاہتا تھا کہ کچھ
حج اور قربانی سے متعلق باتیں ہوں، لیکن جس محلے میں بھی یہ پروگرام ہوتا ہے لوگ پہلے سے عنوانات کی ایک فرمائش کھڑی کر دیتے ہیں، جو میرے لیے اچھی بات بھی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اسی سے فرمائش بھی ہوتی ہے، اور فرمائش پوری نہ ہونے پر پھر جس سے محبت ہوتی ہے اس سے شکایت بھی ہوتی ہے، اور پوری ہونے پر شکر کے مواقع بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے جتنے عنوانات دیے ہیں، میں سوچتا ہوں اللہ توفیق دے، اس کے محبوب اور محبوب کے محبوب کی اگر مدد شامل حال رہے تو سارے عناوین کا ہم احاطہ کر لیں، اور اس پر میں نے اسی آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے جو سارے عناوین کا احاطہ کرتی ہے۔ میرا اللہ فرماتا یا ایھا الناس اتقو، اے لوگو ڈرو، کس سے؟ ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب سے جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا۔ یہاں صرف مومنین کو، مسلمانوں کو ڈرنے کا حکم نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے انسانوں کو ڈرنے کا حکم دیا، اور جب ڈرنے کا حکم دیا تو یہ نہیں کہا کہ رب کعبہ سے ڈرو، رب انبیاء سے ڈرو، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ فرمایا اس رب سے ڈرو جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا۔ وہی اللہ ہے، وہی رب ہے جس نے سارے انسانوں کو ایک جان سے وجود عطا فرمایا، ایک جان سے پیدا کیا۔ ہاں اس نے ہر مذہب کے انسانوں کو پیدا کیا، ہر خطے کے انسانوں کو پیدا کیا، ہر قبیلے کے انسانوں کو پیدا کیا۔ میرا اللہ، اس سے ڈرو، اس کا خوف، اس کی خشیت کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہر وقت ملاحظہ کر رہا ہے۔ ہاں وہ اتنا قریب ہے، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اتنا قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، پڑوسی پہ ظلم کر کے، ماں باپ پہ ظلم کر کے، بال بچوں کی حق تلفی کر کے تم کچھ بھی کرتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سزا دینے کی طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے ہمیں ایک جان سے پیدا کیا، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ جب ہم ایک جان سے پیدا ہوئے تو ہمارے آپس میں محبتوں کے معاملات ہونے چاہیے، پیار کے معاملات ہونے چاہیے۔ آپ دیکھیں آج کل لوگ نکاح شادی بیاہ کرتے ہیں، اور شادی بیاہ کرنے کے بعد ایک خاتون، ایک لڑکی اپنے ماں باپ چھوڑ کر، اپنی بہنیں چھوڑ کر، اپنی بچپن کی سہیلیاں چھوڑ کر، وہ سب کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ آ جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد مردوں کو یہ پتہ نہیں بھوت کہاں سے سوار ہو گیا کہ وہ مرد یہ سوچتے ہیں کہ شوہر وہی ہے جو اپنی بیوی پر رعب جمع کر کے رکھے، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ شوہر سب سے پیار کرتا ہے، سب سے محبتوں کی باتیں کرتا ہے، لیکن اگر اسے پیار اور محبت کی باتیں کرنے کی فرصت نہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر زگ زگ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تک تک، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ بیوی کا کردار کیسا ہونا چاہیے تو میں عرض کروں گا اماں عائشہ کی طرح ہونا چاہیے، اور شوہر کا کردار کیسا ہونا چاہیے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بیوی کا کردار کیسا ہونا چاہیے تو میں عرض کروں گا سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرح ہونا چاہیے، اور شوہر کا کردار مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کی طرح ہونا چاہیے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بیوی کا کردار کیسا ہونا چاہیے تو میں عرض کروں گا جناب ہاجرہ کی طرح ہونا چاہیے، اور شوہر کا کردار جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہونا چاہیے۔
آپ دیکھیں تو صحیح میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میاں بیوی میں آپس میں اختلاف کب ہوتا ہے، آپس میں جھگڑے کب ہوتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ، آج لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں برکت کیسے ہوگی؟ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میاں بیوی اپنے گھر میں جھگڑا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے گھر سے برکتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ جھگڑے اور اختلافات برکت کے اٹھائے جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی بات پر، چھوٹے چھوٹے معاملات پر اتنے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کہ طلاق تک کی نوبت آتی ہے۔ شوہر جو ہے جہالت کی طرف جا کر اپنے حقوق، اپنی بیوی کے حقوق کیا ہیں اس کو فراموش کر چکا ہے، اور بیوی کا حال یہ ہے کہ اس نے بھی شوہر کے حقوق کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں، جن ایام میں آپ سانس لے رہے ہیں کیا یہ ایام میاں بیوی کی محبت کی یادوں کو تازہ نہیں کرتے؟ یہ صرف ایک پیغمبر کے معجزے کے دن نہیں ہیں، یہ صرف قربانیوں کے تذکرے کے دن نہیں ہیں۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ جناب سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا یہ وہ خاتون ہے کہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی ہیں یہ، لیکن اس شہزادی کو کسی جنگ کے موقع پر اٹھا لیا گیا ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ جناب سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا یہ وہ خاتون ہے کہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی ہیں یہ، لیکن اس شہزادی کو کسی جنگ کے موقع پر اٹھا لیا گیا ہے۔ مختلف روایتیں، لوگ کہتے ہیں، خاص طور پر یہودی کہتے ہیں کہ وہ کنیز تھی، لیکن ہم مسلمانوں کا ماننا یہ ہے کہ وہ کنیز نہیں تھی، وہ شہزادی تھی، اور وہ کسی جنگ میں چونکہ تھی شہزادی تو ان کا باپ شکست کھا گیا تو انہیں اٹھا لیا گیا۔ اٹھانے کے بعد جو بادشاہ جنگ جیت چکا تھا اس کے دربار میں ہاجرہ کو پیش کیا گیا، لیکن جناب ہاجرہ کیونکہ اللہ کا قلم چل چکا ہے، کس کو کس کی بیوی بننا ہے، کس کو کس کی بیٹی بننا ہے، کس کو کس کی بہو بننا ہے، یہ سب قدرت لکھ چکی ہے، مشیت کی طرف سے فیصلے ہو چکے ہیں۔ تو سیدہ ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں آنا تھا، اور چونکہ وہ ان کے باپ کے یا ان کے ملک کی شکستگی کے بعد اٹھا کر کے دوسرے بادشاہ کے سامنے لائی گئی، اور جس بادشاہ کے سامنے لائی گئی تو وہ بادشاہ عورتوں کا دل ڈالا تھا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ بلی کی نیت چھچڑے میں، کتے کی نیت ہڈی میں، ایسے کچھ لوگوں کا حال ہوتا ہے۔ یعنی جب وہ کھانا دیکھے تو انہیں بھوک لگ جائے، حلق تک بھرا ہو پھر بھی کھانا دیکھ کر جنہیں بھوک لگتی ہے، پانی دیکھ کر جنہیں پیاس لگتی ہے، جنہیں جیسے کہ بلی اور کتوں کا حال ہے کہ ہر وقت بلی تاک میں رہتی ہے کہ چھچڑا کہاں، بلکہ آپ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بلی کو خواب میں بھی چھچڑے نظر آتے ہیں اور کتے کو خواب میں بھی ہڈیاں نظر آتی ہے۔ ایسے کچھ لوگوں کا حال ہے کہ جن کے گھر میں ماں بہنیں ہونے کے باوجود ہر وقت جن کی نظر عورتوں پر ٹکی رہتی ہے، وہ چلتے ہیں تو چکر مکر دیکھتے ہیں، وہ بیٹھتے ہیں تو ان کی نگاہیں ٹھکانے پر نہیں رہتی، جن کی طبیعت میں ہی ہے کہ عورتوں کو تکتے رہیں، عورتوں کی لالچ کرتے رہیں۔ ایسا ہی کچھ حال اس بادشاہ کا بھی تھا کہ وہ عورتوں کا دل ڈالا تھا۔ لیکن یاد رکھیں، میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، اے غلامان رسول، جس نبی کے کہنے پر، جس غیب دہ پیغمبر کے کہنے پر آپ نے بن دیکھے اللہ کو ایک مانا ہے، وہ رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، جو اپنی آنکھوں سے عورتوں کو تکے گا، نہ محرموں کو تکے گا،
قیامت کے دن ان کی آنکھوں میں آنکھ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک تو جو دو داڑوں کے یا دو گالوں کے درمیان ہے تم مجھے اس کی ضمانت دے دو، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے تم مجھے اس کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج لوگوں نے زبان کو بھی بے قابو کیا اور نفس کو بھی بے قابو کیا، اس لیے لوگ جہنم کی راہ پہ چل پڑے ہیں، اور دوسری طرف میرا غیب دا پیغمبر جہاں قوم کی اصلاح کر رہا ہے وہیں پر اس مالک و مختار نبی نے اپنے اختیار کا بھی اعلان کر دیا، اس لیے کہ جنت کی ضمانت وہی دے سکتا ہے جس کے اختیار و قبضے میں جنت موجود ہو۔ ارے نادان، جب خدا نے اپنے حبیب کے قبضے میں اور اپنے حبیب کی قدرت میں ان کے دست میں جب جنت کی کنجیاں دے دی، اب وہ کون سا اختیار ہے جو مصطفیٰ کے قبضے میں نہ رہا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن لوگوں نے آنکھیں بھی آوارہ کر دی، نفس بھی آوارہ ہو گیا، اور لوگ جہنم کی راہ پہ چل پڑے، جہنم کے راستے پر لوگ چل پڑے۔ اللہ اکبر۔ اور اب حال یہ ہے، صرف آنکھوں سے عورتوں پہ بد نظری نہیں کرتے، بلکہ معاذ اللہ اب تو لوگ زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول غیب دا نبی مالک و مختار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا وہ ہے، زنا ایسا قرض ہے کہ تو ادھر کرے گا ادھر تیرے گھر سے وصول کیا جائے گا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی مضمون کی تائید یہ حدیث کرتی ہے، کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑی مشہور و معروف و روایت اکثر آپ سنتے ہیں، اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جوان آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں، میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم نے تلوار نکال لی، گستاخ بے ادب، تو یہ ہمت کیسے کر سکتا ہے کہ تو اتنے بدترین جرم و زنا کی اجازت حضور سے لینے آئے؟ تو میرے مالک و مختار پیغمبر نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے فرمایا، عمر رہنے دو، عمر رکو، یہ بات مجھ سے کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو، جوان کو کہا، کیا تجھے پسند ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ، تیری بہن کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ یا تیری بیوی کے ساتھ زنا کرے؟ عرض کی، نہیں یا رسول اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جس کے ساتھ زنا کرے گا یا وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، یا کسی کی بیٹی ہوگی، یا کسی کی بیوی ہوگی، اس کے بعد میرے آقا نے اپنا دست قدرت اس کے سینے پہ مار دیا۔ وہ جوان کہتا ہے کہ میرے دل میں زنا کی محبت تھی، مالک و مختار پیغمبر کا ہاتھ کیا ٹچ ہوا سینے سے، میرے دل سے گناہ کی محبت نکل گئی اور زنا کی نفرت میرے دل میں پیدا ہو گئی۔ اب آپ غور کریں، یہ تو حدیث پاک ہے۔ آقا نے فرمایا، اے جوان، کیا تجھے یہ پسند ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ، تیری بہن کے ساتھ، تیری بیوی کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ مطلب کیا؟ اگر تو کسی کے ساتھ زنا کرے گا وہ کسی کی ماں ہوگی، اور تو نے کسی کی ماں کے ساتھ زنا کیا تو تیری ماں کے ساتھ بھی زنا ہو سکتا ہے۔ اگر تو نے کسی کی بہن کے ساتھ زنا کیا تو تیری بہن کے ساتھ بھی زنا ہو سکتا ہے۔ اگر تو نے کسی کی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تو تیری بیٹی کے ساتھ بھی زنا ہو سکتا ہے۔ اگر تو نے کسی کی بیوی کے ساتھ زنا کیا تو تیری بیوی کے ساتھ بھی زنا ہو سکتا ہے۔ زنا وہ
وہ قرض ہے. ہر قرض انسان اپنی طبیعت کے مطابق چکاتا ہے، لیکن زنا وہ بدترین قرض ہے کہ وہ اپنی طبیعت اور اپنے انداز سے نہیں چکاتا انسان، بلکہ ادھر وہ زنا کرتا ہے اور ادھر اس سے بدلہ لے لیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے لوگوں، اگر تمہیں اپنی بہنوں سے، اپنی ماں سے، اپنی بیوی سے، اپنی بیٹیوں کی آبرو سے محبت ہے تو اپنی آنکھوں پر حیا کا پیرا بٹھاؤ. کبھی کسی کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا، کبھی کسی کی طرف آنکھ نہ اٹھانا. اللہ اکبر. تو عرض یہ کر رہا تھا، سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا، اللہ اکبر، ان کے والد کو لوٹا گیا یا ان کے ملک کو لوٹا گیا تو وہ خاتون کو، اس لڑکی کو، جناب ہاجرہ کو اس بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. چونکہ ہاجرہ تھی بڑی خوبصورت، ہاجرہ تھی بڑی حسین و جمیل، تو سیدہ ہاجرہ کی طرف چونکہ وہ بادشاہ لڑکیوں کا، عورتوں کا دل ڈالا تھا، تو اس نے جناب ہاجرہ کی طرف غلط نظر سے، غلط ارادے سے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا. جب غلط نظریے اور ارادے سے اس نے اپنے ہاتھوں کو جناب ہاجرہ کی طرف بڑھایا تو اس کے ہاتھ مفلوج ہو گئے اور اس کے ہاتھ کام نہ دے سکے. اس نے پھر اس کے بعد جناب ہاجرہ سے معافی مانگی، حضرت ہاجرہ نے معاف کیا. اس کے بعد دوبارہ اس نے وہی نیت کی. اب اس سے زیادہ سخت معاملہ ہوا، اسی طرح کئی بار ہوا، تو اس نے کہا یہ لڑکی کوئی طاقت اور قدرت والی لڑکی پتہ چلتی ہے، اس لیے اسے اٹھاؤ اور اس کو جیل میں ڈال دو، اسے قید کر دو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہاجرہ نبی نہیں، نبی کی ماں بننے والی ہے، نبی کی بیوی بننے والی ہے. اللہ نے اس عورت کو، چونکہ وہ نبی کے نکاح میں آنے والی تھی، یہ شان عطا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اجنبی مرد کا ہاتھ اس پر پڑنے نہیں دیا، جبکہ وہ مکمل طور پر اس مرد کے قبضے میں تھی، وہ جو چاہتا کرتا. لیکن چونکہ وہ نبی کی بیوی بننے والی تھی اور اس کو نبی کی ماں بننا تھا اور بالخصوص سید الانبیاء کی دادی بننا تھا، تو اللہ نے عصمت ہاجرہ کی کیسے حفاظت فرمائی. نادان، جب نبی کی بننے والی بیوی ابھی بنی نہیں، نبی کی بننے والی بیوی، نبی کی بننے والی ماں ابھی بنی نہیں، بننے والی ماں، نبی کی بننے والی دادی جب عام عورتوں کی طرح نہیں ہوتی تو نبی عام مردوں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں. نبی کے لیے جسے پیدا کیا گیا اس کو اللہ نے بے مثال بنا دیا. ورنہ دیکھو لوگوں کا حال، دیکھو لوگوں کی کیفیت. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. عورتوں کی عزتیں کتنی محفوظ ہیں. ارے عورتیں مردوں کی عزتیں اب محفوظ نہ رہی، مردوں کا حال عجیب ہو گیا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. عورتوں کی عزتیں کتنی محفوظ ہیں. ارے عورتیں مردوں کی عزتیں اب محفوظ نہ رہی، مردوں کا حال عجیب ہو گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر رہے تھے تو آپ اپنی بیوی جناب سارہ کو لے کر جب اسی بادشاہ کی سلطنت میں قدم رکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چونکہ جناب سارہ تھی تو وہ بادشاہ کے کارندے حضرت سارہ کو بھی لے گئے، اور اس کم وقت بادشاہ نے حضرت سارہ کی طرف بھی ہاتھ بڑھایا تو وہی حال ہوا. تو تب اس نے کہا کہ جیسے تو ہے ویسے ایک لڑکی میرے پاس اور ہے کہ تیری طرف ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ مفلوج ہو گئے، اسی طرح وہ ایک اور لڑکی تھی اس کی طرف بھی ہاتھ بڑھائے تھے تو یہی حال ہوا تھا. سو میرے لیے دعا کر. حضرت سارہ نے دعا کی، اس کے ہاتھ اچھے ہو گئے. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ لڑکی اب میرے کام کی نہیں، تو جاتی ہوئی لے جا. تو تب جناب سارہ حضرت ہاجرہ کو لے کر کے آئی، اور لے آنے کے بعد کہا کہ ابراہیم آپ ان سے نکاح کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے آپ کو نیک اولاد عطا فرمائے. حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا، اور نکاح کے بعد حضرت ہاجرہ سے اللہ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو وجود عطا فرمایا. دیکھو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا میرے شوہر یہ بچہ یہ بیوی ایک کام کرے، آپ اس کو یہاں سے چھوڑ کر یہاں سے نکال کر کہیں اور کسی اور مقام پہ چھوڑائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تردد ہوا کہ میری پہلی بیوی دوسری بیوی کو کہیں پہنچانے کی بات کرتی ہے، تو اللہ کا حکم آیا ابراہیم جو سارہ کہتی ہے وہ اس کی مرضی نہیں، وہ ہماری مرضی ہے.
اس لیے تم ایسا ہی کرو۔ حیرت کی بات ہے، آج عورتوں کو سوچنا چاہیے، لمبی لمبی زبانیں کر کے عورتیں لڑتی ہیں شوہر سے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ سے کہا ہاجرہ تم نے میرے ساتھ کہیں چلنا ہے۔ ہاجرہ نے یہ بھی نہیں کہا میرے سرتاج کہاں چلنا ہے۔ دیکھو بیوی کو شوہر کی کتنی فرما بردار ہونا چاہیے، بیوی کو شوہر کی کیسی وفادار ہونا چاہیے، یہ کیفیت ہے۔ اللہ اکبر، پوچھا بھی نہیں کہاں، اور آپ اپنی سواری پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو لیتے ہیں، اور وہاں پہنچتے ہیں جہاں آج کل مکہ المکرمہ ہے، مکہ شریف ہے، جہاں آج کل اس کو قرآن وادی غیر ذی زرع کے نام سے یاد کرتا ہے۔ وہاں کچھ نہیں تھا اس وقت، یعنی آج سے کم و بیش ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، کچھ نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے پتھریلے ٹیلے تھے، ریت تھی، پتھریلی زمین تھی، اور وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے، ننھے سے بچے اور اپنی بیوی کو لے کر اتار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پانی کا مشکیزہ بیوی کے ہاتھ میں دیا اور کھجور کی تھیلی دی، کھجوروں کی تھیلی، اور فرمایا بیٹھ جاؤ۔ بیوی بیٹھ گئی۔ اچھا خدا حافظ کہہ کر آپ جب نکلے، اللہ کی طرف سونپ کر فی امان اللہ کہہ کر اللہ کے سپرد کر کے جب آپ پلٹے ہیں تو جناب ہاجرہ ننھے سے بچے کو سینے سے لگا کے کھڑی ہو گئی اور پیچھے پیچھے چل دیا اور دامن پکڑ کے کہا میرے سرتاج، اس وادی غیر ذی زرع میں آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، بلکہ آپ پلٹے بھی نہیں۔ اگر پلٹوں گا بیوی کا چہرہ دیکھ کر، بیٹے کا چہرہ دیکھ کر، کہیں اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے میں پھر نہ جاؤں، حالانکہ یہ نبی کی شان نہیں، یہ نبی کی شان نہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تقوی، اللہ سے محبت کا انداز، پھر نہ جاؤں۔ تو آپ نے اپنی بیوی کے سوال کرنے پر کہا، جب بیوی نے کہا کہاں چھوڑے جا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویسے ہی کہا یہ اللہ کا حکم ہے اور میں تجھے اللہ کے بھروسے چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو حضرت ہاجرہ کے جملے یہ تھے کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیے، اللہ میرے لیے کافی ہے، سوچئے۔ اور آپ بیٹھ گئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بہت دور چلے گئے، جہاں سے نہ ہاجرہ نظر آتی تھی نہ اسماعیل علیہ السلام، تو چونکہ تھے شوہر، ایسا نہیں کہ ایک بیوی کو چھوڑ دیا تو دوسری تو گھر میں ہیں۔ اللہ اللہ، کیا میاں بیوی کی محبت ہے، کیا پیار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اتنی دور چلے گئے کہ جہاں سے نہ ہاجرہ نظر آتی ہے بظاہر، نہ اسماعیل علیہ السلام علیہم السلام، اللہ اکبر، تو ہاتھ اٹھا کر کے یوں عرض کرتے اللہ میں نے اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو تیرے سپرد کر دیا ہے، وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا ہے میرے اللہ، اب میں دعا کرتا ہوں تو اس کو آباد فرما دے۔ اور یوں عرض کیا، دیکھو پیغمبر کے جملے اور پیغمبر کی شان، پیغمبر کا مقام، میرے اللہ اس گئے وادی غیر ذی زرع کو آباد فرما دے، اور یہاں ہر موسم کا پھل جو ہے یہاں پر تو پہنچا دے، اور لوگوں کی طبیعت میں ایسی بات ڈال دے کہ لوگ اس طریقے سے یہاں آئے، لوگوں کی توجہ اس طرح ہو جیسے شام کے وقت پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، آپ غور فرمائیں، یہ دعا ابراہیمی کا صدقہ ہے کہ مکہ آباد ہوا ہے، اور آج بھی آپ وہاں جا کر کے دیکھیں، ہر ملک میں موسمی پھل ملتے ہیں، لیکن مکہ میں آپ کسی بھی موسم میں چلے جائیں، ہر موسم کا پھل آپ کو وہاں پر 12 مہینے ملے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا میرے اللہ لوگ یہاں اس طریقے سے آئیں جس طریقے سے پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف آتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کیسے اللہ نے قبول فرمائی، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کا ذکر کیا اور وہ بھی گھونسلوں کی طرف آنے کا ذکر کیا۔ دیکھو
دیکھو مختلف شہروں میں لوگ جاتے ہیں، کوئی اپنی اپنی کار سے جاتا ہے، کوئی اپنی بائک سے جاتا ہے، کوئی کسی طرح جاتا ہے، لیکن مکے میں جانے کی خاص بات ہے، لوگ گروپ در گروپ آتے ہیں، گروہ در گروہ آتے ہیں، ایک لباس میں اور ایک بولی بولتے آتے ہیں۔ پرندہ جب گھونسلے کی طرف جاتا ہے تو ہر پرندہ وہی بولی بولتا ہے جو دوسرا پرندہ بولتا ہے، لیکن سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی کی دعا، یہ نبی کا اختیار ہے کہ نبی جو کہتا ہے اللہ نبی کے جملوں کی لاج رکھتا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھیں تو صحیح، بغلے جب جاتے ہیں تو سب سفید سفید لباس میں، سفید سفید انداز میں ایک ہی بولی بولے جاتے ہیں۔ کوے جاتے ہیں تو پورا گروپ ایک انداز میں جاتا ہے، اسی طرح چڑیے جاتی ہے تو چڑیوں کی بولی ایک ہوتی ہے، لیکن قربان جائیں، ہندوستان کا حاجی، پاکستان کا حاجی، بنگلہ دیش کا حاجی، برطانیہ کا حاجی، امریکہ کا حاجی مختلف بولیاں بولتے ہیں، مختلف کپڑے پہنتے ہیں، لیکن جب وہ مکے کی طرف جاتے ہیں تو ایک لباس میں کوئی عربی ہو عجمی ہو وہ عربی ہی بولتے جاتا ہے اور لبیک لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ اور جب قافلے اتر کر کے حرم محترم میں داخل ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے پرندے اپنے گھونسلے کی طرف آ رہے ہیں، پرندے اپنے گھونسلے کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ یقیناً اللہ کا کرم ہے، لیکن یہ میاں بیوی کی محبت کی برکت ہے۔ حضرت ابراہیم سے حضرت ہاجرہ نے وفا کیا تو اللہ نے میاں بیوی کی اس محبت کی یوں لاج رکھی کہ مکہ جیسا شہر آباد ہو گیا، مکے جیسے شہر کو وجود ملا۔ لیکن آج کل کیا ہے؟ آج کل عورتوں کا مزاج یہ ہے کہ جب تک کہ شوہر سے لمبی لمبی زبان نہ چلائیں اس وقت تک وہ بیوی نہ کہلائیں۔ سوچو حضرت ہاجرہ کو کہا اللہ کا حکم ہے تو بیٹھ گئی، ایک جملہ تک نہیں کہا۔ آج کل کی عورتیں ہوتی تو کیا ہوتا؟ الیاذ باللہ، اللہ رحم و کرم فرمائے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ کا اعلان ہے جیسا شوہر ویسی بیوی۔ ارے جب شوہر خلیل اللہ ہے تو بیوی جناب ہاجرہ ہوگی نا۔ اگر شوہر بگڑا ہوا ہے تو پھر اس کو اچھی بیوی کیسے مل سکتی ہے؟ لوگ چاہتے ہیں کہ میں دنیا کا بگڑا رہوں اور میری بیوی مجھے مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک دم وفادار اور فرما بردار کنیز۔ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ تم لوگوں کو میلے ٹھولوں میں دھکا دیتے گھومو تمہیں پارسا بیوی مل جائے؟ الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ مسلمانوں اپنے حال پہ رحم کرو۔ تو میاں بیوی میں آپس میں اختلاف آج ہر گھر کی کہانی ہو گئی ہے۔ محبتوں کے بیج بو، محبتوں کے پودے لگاؤ، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بہت غلط اثر پڑتا ہے، جب وہ اپنے ماں باپ کو لڑتا دیکھتے ہیں تو ان میں بھی لڑائیوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ہم آپ سوچتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ جدی و علیہ السلام نے جو ہے اللہ اکبر کربلا میں شہادت پانے کے بعد نیزے پہ قرآن پڑھا۔ یہ نیزے پہ قرآن کیوں پڑھا؟ نیزے پہ قرآن کیوں سنایا؟ ان کی آنکھ کھلتی تھی تو وہ ماں کو قرآن پڑھتے دیکھتے تھے، ان کی آنکھ کھلتی تھی تو وہ بابا کو قرآن پڑھتے دیکھتے تھے۔ اور حسین کا بابا تو ایسا قرآن پڑھتا ہے جو کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا۔ ہے کوئی ایسا قرآن پڑھنے والا؟ امام علی مولائے کائنات فرماتے ہیں میں گھوڑے کی ایک زین پر قدم رکھتا ہوں اور دوسرے پر قدم رکھنے سے پہلے پورا قرآن ختم کر لیا کرتا ہوں۔ ارے جس کا بابا ایسا قرآن پڑھتا ہے تو پھر اس کا بیٹا نیزے پہ قرآن پڑھتا ہے، اور جس کے ماں باپ جو ہے کبھی قرآن کو چھوتے بھی نہیں ہے معاذ اللہ، جنہوں نے طاق میں اتنی اوپر قرآن رکھ دیا ہے کہ جنہیں سال بھر توفیق ہی نہیں ہے قرآن چھونے کی، تو پھر ان کی اولاد قرآن کیسے پڑھے گی؟ اور جب قرآن سے قریب نہ آئیں گے تو پھر اللہ سے قریب کیسے آئیں گے؟ اللہ کے رسول سے قریب کیسے آئیں گے؟ اور جب قرآن سے قریب نہ آئیں گے تو پھر اللہ سے قریب کیسے آئیں گے؟ اللہ کے رسول سے قریب کیسے آئیں گے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو مردوں کی کیفیت یہ ہو گئی وہ عورتوں کو پیار دینے سے رہ گئے، اور عورتوں کا حال یہ ہوا وہ مردوں کے ساتھ بے وفا ہو گئی۔ اور مردوں کی کیفیت یہ ہوئی انہوں نے اپنی آنکھوں کو آوارہ کر دیا، انہوں نے اپنے نفس کو آوارہ کر دیا، اور عورتوں کی کیفیت یہ ہو گئی کہ وہ بے حیائیوں کی طرف چل پڑی۔ اب عورتوں نے اپنے دوپٹوں کو مفلر بنا لیا، پتلی اور باریک لباس فیشن بن گئے۔
आओ जरा देखो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिरी दौर की औरतों की हया का आलम क्या था, उनकी शर्म का आलम क्या था, उनके तकवे का आलम क्या था। एक खातून आती है, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे मिर्गी का मर्ज है, आप मेरे लिए दुआ फरमा दे कि अल्लाह मेरा मिर्गी का मर्ज खत्म फरमा दे। आप गौर करें, अल्लाह अकबर, आजकल वो लोग जिन्होंने कलमा तो पढ़ा है लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की मारिफत उन्हें छू कर भी नहीं गुजरी, वो ये हज़ियान बकते हैं कि अल्लाह के कानून में रसूल को तरमीम करने का कोई हक नहीं है। लेकिन याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला ने जो कानून बनाया है, इरशाद फरमाया हबीब, कानून हमने जो बनाए हैं वो तेरे सदक़े में बनाए हैं, और तुम जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो, हमारे इज़्न से, हमारे इज़्न से, हमारे इज़्न से उस कानून को तब्दील कर सकते हो। क्या मगरिब की तरफ सूरज का डूबना ये अल्लाह का कानून नहीं है? अल्लाह का कानून है, मगरिब की तरफ सूरज डुबा देता है। हजरत इब्राहिम की दलील तो यह है कि मगरिब की तरफ से डूबा हुआ सूरज अगर कोई निकाल दे, फरमाते मेरा अल्लाह मशरिक से निकालता है। नमरूद अगर तू खुदा है तो मगरिब से निकाल, यानी अगर तू खुदा है तो निकाल के बता, क्योंकि खुदा के कानून को कोई तोड़ नहीं सकता। शरीक जो होगा माअज़ल्लाह वो नहीं तोड़ सकेगा, और अल्लाह का कोई शरीक नहीं, अल्लाह का कोई शरीक नहीं। और अगर कोई कानून तोड़ दे तो वो शिरकत का दावा करे, इसलिए अल्लाह ने किसी को इजाजत नहीं दी कि वो अल्लाह का कानून तोड़े। मगरिब की तरफ सूरज डुबाया, अल्लाह का कानून कोई निकाल नहीं सकता। वक्त का नमरूद फबुहितल्लज़ी कफर, कुरान उसके बारे में कहता है, जब उसने सुना मेरा अल्लाह मशरिक से निकालता है, तू खुदा है तो मगरिब से निकाल, तो वो हैबत ज़दा रह गया, कुफ्र महबूत होकर के रह गया। लेकिन लोगों ने देखा मकाम सहबा में हजरत अली की नमाज असर छूट गई, तो मेरे रसूल ने इशारा किया, मेरे रसूल ने इशारा किया तो सूरज को पलटा करके बता दिया कि देखो ये खुदा का कानून है। अल्लाह ने शाम कर दी और हम उन्हें उस शाम को वापस असर कर दी अल्लाह के इज़्न से। ये इख्तियारात नबी नहीं है, तो और क्या है। आपने वो ऐनक लगाई है जिसमें आपको नबी की बेअदबी के सिवा कुछ नजर नहीं आता। और सोचो, गौर करो, वो सहाबिया जो आई, या रसूल अल्लाह मुझे मिर्गी का मर्ज है, आप उससे शिफा अता करें या दुआ करें कि अल्लाह शिफा दे। सोचो, मर्ज देने वाला अल्लाह, कुरान कहता है शिफा देने वाला अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह के पास नहीं गई, वो रसूल अल्लाह के पास आई, क्योंकि वो सहाबिया थी। अकीदा ये है अल्लाह बीमार करता है तो मोहम्मद अरबी का हाथ खुदा के हाथ से जुदा नहीं, मोहम्मद खुदा नहीं, मोहम्मद खुदा नहीं, लेकिन मोहम्मद खुदा से जुदा भी नहीं, क्योंकि अल्लाह खुद कहता है इन्नल्लज़ीना युबाइऊनका इन्नमा युबाइऊन अल्लाह। ए हबीब, जो तेरे हाथों पे बैत करते वो तेरे हाथ पे नहीं करते, वो अल्लाह के हाथ पे बैत करते हैं। यदुल्लाह फौका अयदीहिम, हबीब तेरे हाथ, उनके हाथों पे अल्लाह का हाथ है। अल्लाह का हाथ नहीं था बज़ाहिर, किसका हाथ था उनके हाथों पे? हुजूर का हाथ था, लेकिन अल्लाह ने कहा उनके हाथों पे किसका हाथ है? अल्लाह का। तो हुजूर का हाथ तो अल्लाह का हाथ है, यदुल्लाह है। एक बात कहता हूं, देखो हाथ वाला खुदा नहीं हो सकता। तवज्जो फरमाए, बहुत बारीक बात अर्ज कर रहा हूं। हाथ वाला खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके हाथ होंगे उसके बाजू, जिसके बाजू होंगे उसका सीना, जिसका सीना होगा उसका पेट, जिसका पेट होगा उसका पैर, जिसका पैर होगा उसका सर। तो फिर आपने तो सभी मान लिया हाथ मान के। हाथ वाला अल्लाह नहीं है, और जो हाथ वाला है वो अल्लाह नहीं। तो अल्लाह हाथ वाला नहीं, जैसा कि तुम्हारे अपने तसव्वुरात हैं हाथ के मुतालिक। जो हाथ वाला हो वो खुदा नहीं हो सकता, वो अल्लाह नहीं हो सकता। तो पता चला जब हाथ वाला अल्लाह नहीं है तो अल्लाह वाले कुछ हाथ भी तो है।
تو ہم انہی اللہ والے ہاتھوں کی بات کرتے ہیں، اور وہ اللہ والا ہاتھ اٹھتا ہے تو چاند ٹکڑے ہوتا ہے، وہ اللہ والا ہاتھ اٹھتا ہے تو سورج پلٹ جاتا ہے، وہ اللہ والا ہاتھ کٹورے میں آتا ہے تو اس سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی اللہ والے ہاتھ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اللہ کے قانون کو بدل سکتا ہے، کیونکہ جب ہاتھ اللہ والے ہیں تو وہ اللہ کا قانون بدل بھی۔ اب نہیں ہوا ایسا، 1 سال سے کم عمر کے بکرے کی قربانی نہیں ہو سکتی، لیکن ایک صاحب نے کر دی قربانی، حضور نے کہا تیری قربانی نہیں ہوئی کیونکہ ابھی محبوب خدا نے قربانی نہیں کی، تم کیسے کر لو گے؟ انہوں نے کہا حضور اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، 6 مہینے کا بکری کا بچہ، اللہ کا قانون 1 سال کی بکری چاہیے، اور رسول اللہ فرماتے 6 مہینے چاہ تیرے لیے اجازت ہے۔ بتاؤ حضور علیہ السلام نے اللہ کے قانون میں اس صحابی کے لیے ترمیم کی کہ نہیں کی؟ بلکہ ترمیم کہتے اس کو ہے، ترمیم میں عیب اس وقت ہوتا ہے جب لکھے کوئی اور مٹائے کوئی۔ میں نے لکھا اپنے ہاتھ سے، مولانا غفران مٹا دے تو بے ادبی ہے، میں نے لکھا اپنے ہاتھ سے، مولانا غفران مٹائے تو بے ادبی ہے، مولانا عقیل مٹائے تو عیب کی بات ہے، مفتی مرکزی مٹائے تو آئی کی بات ہے، میرے ہاتھ کا لکھا اس نے کیوں مٹایا؟ کیونکہ وہ میرا غیر ہے، اور اللہ کے ہاتھ نہیں تو اللہ والے، اللہ کہتا ہے اللہ والے ہاتھ تو ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، تو اب اللہ نے لکھا اور مصطفیٰ جان رحمت میں اس میں ترمیم کر دی، تو محمد خدا نہیں لیکن خدا سے جدا نہیں، کیونکہ ان کا ہاتھ گویا کہ خدا کا ہاتھ ہے۔ آپ کیسے بات کرتے ہیں؟ آپ بات کرنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے آپ کو، راتوں رات خطیب بننے سے میرے عزیز کام نہیں چلتا، اس لیے کہ مولا علی فرماتے ہیں، مولائے کائنات کا فرمان ہے کہ انسان 2 سال میں بولنا سیکھ جاتا ہے، انسان 2 سال کی عمر میں امی کہتا ہے، ابا کہتا ہے، پپا کہتا ہے، انٹی کہتا ہے، سب کہتا ہے، 2 سال کی عمر میں آدمی بولنا سیکھ جاتا ہے، لیکن کون سی بات کہاں کہنا چاہیے اس کو سیکھنے کے لیے پوری عمر لگتی ہے۔ ارے بال سفید ہو جاتے ہیں، بات کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، اس لیے کہ ڈھنگ تو انہیں آتا ہے جو اپنی نسبت مصطفیٰ جان رحمت سے استوار کر لیتے ہیں۔ ارے جن کی نسبت محمد سے ہو جاتی ہے، اگر وہ پتھر بھی ہوتا ہے تو اسے یہ شعور آتا ہے کہ ابو جہل کی مٹھی میں کیا کہیں گے تو آزادی ملے گی۔ ارے وہ کچھ اور بھی کہہ سکتا تھا، لیکن نسبت مصطفیٰ سے ہوئی تو کہاں کیا کہنا چاہیے یہ اسے پتا چل گیا، کیونکہ اگر ابو جہل کی مٹھی میں لا حول ولا قوت پڑھتا تو وہ آزاد نہ ہوتا، ابو جہل کی مٹھی میں اللہ اکبر پڑھتا تو آزاد نہ ہوتا، ابو جہل کی مٹھی میں سبحان اللہ پڑھتا تو آزاد نہ ہوتا۔ حالانکہ یہ بھی بڑی عظیم تسبیحات ہے، لیکن شعور کہاں کیا کہنا چاہیے یہ اس وقت آتا ہے جب مصطفیٰ کی نالین سے نسبت ہوتی ہے، تو ان کنکریوں پر مصطفیٰ پیارے کی توجہ ہوئی تو مٹھی میں ابو جہل کے ہے، اور آقا فرماتے یہ کہے گی کہ میں کون ہوں، تو کہا محمد الرسول اللہ، وہ محمد ہے، اللہ کے رسول ہے، تو اس نے ہاتھ کھول کر کے پھینکا، اس لیے کہ یہ وہ ہیں جنہیں کہاں کیا کہنا چاہیے پتا ہے۔ بولنا سب کو آتا ہے، لیکن کہاں کیا کہنا چاہیے سب کو نہیں آتا، یہ سب کو نہیں آتا، اس لیے ایسی باتیں ہو جاتی کی جاتی ہیں۔ بہرحال بات دور نکل رہی ہے، عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ قانون ساز رسول، وہ قانون داں رسول، وہ شارع بھی ہے اور شارع بھی ہے، شارح بھی ہے اور شارع بھی ہے۔ ہاں وہ اللہ کے قانون کی شرح بھی کرتے ہیں اور قانون بھی بناتے ہیں۔ اب قانون خدا ہے کیا؟ توجہ آپ کی میری طرف توجہ ہے؟ قانون خدا ہے کیا؟ قانون خدا ہے کیا؟ ادائے مصطفیٰ کا نام قانون خدا ہے۔ ہاں ورنہ دیکھ لو قرآن میں 2 سجدوں کا ذکر کہیں نہیں ہے تو بتا دے، اپنے علم میں اضافہ ہو جائے، اپنے علم میں اضافہ ہو جائے، بتا دے کہاں قرآن میں 2 سجدے 1 رکوع نہیں ہے، لیکن پھر کیا ہے؟ اللہ نے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، میرا حبیب کھڑا ہو گیا تو کہا پیارے تو کھڑا ہوا، اتنا پیار آ گیا کہ تیرا کھڑا ہونا قیام ہے،
تیرا جھکنا رکوع ہے، پیشانی زمین پہ رکھ دینا سجدہ ہے. اور سجدہ اس کو اتنا پیارا اتنا پیارا اتنا پیارا ہے کہ کہتا ہے کہ جو سجدہ کرے ہم اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں. جو سجدہ کرے ہم اسے اپنے قریب کر لیتے. تو اللہ جو چیز پسند ہوتی وہ زیادہ کی جاتی ہے. تیرے حبیب نے ایک رکعت میں 2 کیے، میں 3 کروں تو کہا کہ نماز ہی نہیں. 4 کروں تو پسند جو تجھے جو پسند ہوتا ہے وہ زیادہ کیے جاتے. کہا نہیں، اس لیے کہ قانون میرے محبوب کا محتاج ہے، وہ جو کرتا ہے بس وہی قانون بنا دیا جاتا ہے. نہیں، اللہ کا قانون ہے بیت المقدس کی طرف رک کر کے سجدے کرو. یہ قانون ہے اللہ کا، یہ اللہ کا قانون ہے. لیکن حبیب کی نگاہیں اٹھتی ہے، حبیب کہتا کچھ نہیں. اللہ فرماتا ہے حبیب قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. حبیب یہ بار بار تو جو نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتا ہے نا پیارے، ہم دیکھ رہے ہیں اسے. اور اللہ فرماتا ہے کیا؟ فلا نولینک قبلۃ ترضاها. حبیب ہم اسی کو ضرور اسی کو قبلہ بنا دیں گے جس میں تیری رضا ہے. قبلۃ ترضاها، حبیب اسی کو قبلہ بنائیں گے جو تیری رضا ہے. یعنی اپنا قانون تیری رضا کی خاطر، اپنا قانون تیری رضا کی خاطر تبدیل کر دیں گے حبیب. اور قبلہ وہی ہو گیا جو حبیب نے چاہا. مسجد حرام کا ذکر تو بعد میں آ رہا ہے، پہلے تو ترضاها آ رہا ہے. حبیب جس میں تیری رضا ہے. خدا کی قسم وہ خدا ہو کے یہ کہتا ہے تم بندہ ہو کے ہذیان بکتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اس لیے حضور کی رضا اللہ کی رضا ہے، خدا کی. اسی لیے امام فرماتے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. بات دور جاری عرض کر رہا تھا، اسی لیے امام فرماتے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. بات دور جاری عرض کر رہا تھا. وہ خاتون اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کی آقا مجھے مرگی کا مرض ہے، میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے شفا عطا کرے. اب دیکھیے حضور کے اختیار، سرکار کا انداز. آقا فرماتے ہیں اے خاتون اگر تو اسی مرض پہ صبر کرے نا تو میں اس کے بدلے تجھے جنت دوں گا. جنت سے کم کی بات تو ہوتی ہی نہیں ہے. جنت دوں گا، قربان جائیں جنت دوں گا. یہ جنت دوں گا میں بھی اتنے راز ہے کہ وہ راز اگر اٹھتے چلے جائیں پردہ اس سے تو اس کے لیے کئی راتیں چاہیے. دیکھو جنت دوں گا کہ مطلب یہ کون کس حالت میں مرے گا یہ کسی کو نہیں معلوم ہے. لیکن نبی کہتے ہیں جنت دوں گا مطلب اگر وعدہ کر لیا جنت کا تو پھر تیرا ایمان پر بھی خاتمہ ہوگا. مرے گی تو ایمان پر ہی مرے گی. دیکھ رہے ہیں اچھا ہر ایمان پہ مرنے والا بھی ڈائریکٹ جنت میں نہیں جا سکتا. بے نمازی ہو یا کوئی معاملہ ہو تو عذاب بھی بھگتنا پڑے گا نا، کچھ معاملہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. لیکن قربان جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر تو عذاب بھگتنے کے لیے نہیں جائے گی. تیرا ٹھکانہ جہنم نہیں ہوگا، 2 منٹ کے لیے بھی نہیں ہوگا، تیرا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا. اس طرح کے بہت سے راز ہے. آقا نے فرمایا اگر تو صبر کر اے خاتون، اگر تو صبر کر تو میں تجھے جنت دوں گا. تو دیکھیں وہ خاتون کتنی ہوشیار تھی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کی مرضی اسی میں ہے کہ آپ مجھے جنت دیں، یا رسول اللہ آپ کی مرضی یہ ہے کہ آپ مجھے جنت دیں تو پھر آپ ایک چیز مجھے عطا کر دیں. میں جو ہے مرض سے نہیں گھبرا رہی ہوں یا رسول اللہ، مجھے مرض سے نفرت نہیں، میں مرض سے نہیں گھبرا رہی ہوں کہ یہ مرض جو مجھے مرگی کا ہو گیا ہے تو میرا کیا ہوگا. دراصل اس مرض سے میں اس لیے چھٹکارا پانا چاہتی ہوں کہ جب مجھے مرگی آتی ہے تو مجھے اپنا ہوش نہیں ہوتا اور مرگی والا زمین پہ لوٹنے لگتا ہے. تو یا رسول اللہ مجھے ہوش نہیں ہوتا، اور جب ہوش نہیں ہوتا تو میرے کپڑے کہیں کے کہیں چلے جاتے ہیں، میرا دوپٹہ کہیں کے کہیں چلا جاتا ہے. تو یا رسول اللہ بے پردگی ہوتی ہے. آقا اگر آپ یہ چاہتے
ہیں کہ میں مرغی کے مرض ہی میں رہوں اور مجھے اس کے بدلے جنت ملے، تو یا رسول اللہ اتنا کرم فرما دیجئے کہ جب مجھے مرغی کا دورہ پڑے اور بے ہوشی کی کیفیت آ جائے تو یا رسول اللہ میرے کپڑے ادھر ادھر جب ہوں تو میرا دوپٹہ میرے جسم سے نہ ہٹے، وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے تاکہ میں بے پردگی سے محفوظ رہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جا، آج کے بعد جب تجھے مرغی آئے گی تو تجھے اللہ اتنا شعور مرغی میں بھی دے دے گا کہ تو پردے سے رہے گی اور بے پردگی نہیں ہو سکے گی۔ اس کے بعد اس خاتون کو جب بھی مرغی آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرغی میں بھی حبیب کے کہنے پر اس کو اتنا شعور دیا کہ اس کا دوپٹہ ادھر ادھر نہ ہو سکا، اور وہ حالت مرغی میں بھی، اس حالت میں بھی اپنے آپ کو پردے میں رکھ سکی اور اپنی جسم کا تحفظ کر سکی۔ قوم کی بیٹیوں کے لیے پیغام ہے کہ اللہ اکبر، صحابیات اتنی باغیرت ہوتی تھی کہ اللہ کہ وہ مرغی کی حالت میں بھی اپنے تن سے اپنے دوپٹے کو جدا کرنا گوارا نہ کرتی تھی۔ خواتین اللہ اکبر، ان کی حیا کا یہ عالم تھا، ان کے پردے سے محبت کا یہ عالم تھا، اپنے جسم کو چھپانے سے اللہ اکبر ان کی غیرت کا یہ عالم تھا کہ وہ بے ہوشی کے عالم میں بھی اپنے آپ کو بے پردہ کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اندازہ لگاؤ کہ وہ بے ہوشی میں بھی پردہ چھوڑنا گوارا نہ کرے، وہ نیند میں بھی پردہ چھوڑنا گوارا نہ کرے، وہ بیماریوں میں بھی پردہ چھوڑنا گوارا نہ کرے۔ اے قوم کی بیٹیوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اے قوم کی بیٹیوں تمہارا کیا حال ہے کہ آج اللہ اکبر شادی کی تقریب میں چلی تو بے پردہ چلی، بارات میں بھی آج کل عورتوں کو نکلنے کا مزاج بن چکا ہے، پارکوں میں چلی تو بے پردہ چلی، بازاروں میں چلی تو بے پردہ چلی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت اس وقت سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتی ہے جب وہ پردے کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ آج مسلم محلوں کا حال یہ ہو چکا، عورتیں پانی بھر رہی ہے تو کمر میں دوپٹہ باندھ کر بھر رہی ہے، عورتوں کا حال یہ ہو چکا فنکشن میں جا رہی ہے تو گلے میں دوپٹہ لٹکا کر کے جا رہی ہے۔ یاد رکھو، اور آج نوجوانوں کا حال بھی یہ ہے، نہ اپنے گھر کی عورتوں کو منع کرے، نہ اپنی بہنوں کو منع کرے، نہ اپنی بیوی کو منع کرے، بلکہ لوگوں کی کیفیت یہ ہو چکی مولانا آج تو جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج تو فلموں کا دور ہے، اور آج تو ایسا دور ہے، آج تو ویسا دور ہے۔ یاد رکھو، مومن دور کے ساتھ نہیں چلتا، مومن دور کے دھارے کو اپنے مذہب کے مطابق تبدیل کر لیا کرتا ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا اللہ اکبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانے کی خواتین کے پردے کے شوق کا عالم کیا تھا؟ اللہ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم نے ان کو نکاح کا پیغام دیا، نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت فاروق اعظم کو اس نے جواب دیا، عمر تم جیسے آدمی سے نکاح کون نہیں کرنا چاہے گا، لیکن بات یہ ہے کہ تم عورتوں کو آنے سے مسجد میں روک دیتے ہو، تم عورتوں کو مسجد میں آنے نہیں دیتے، اس لیے میں تمہارے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ اگر آپ مجھ سے نکاح کرو گے تو ایک شرط پر کہ جب تم سب کی عورتوں کو مسجد سے روک رہے ہو لیکن مجھے نہیں روکو گے، کیونکہ مجھے شوق ہے، اور شوق یہ ہے کہ میں ہر نماز مسجد میں ادا کروں۔ فاروق اعظم نے وعدہ کر لیا، وعدہ کرنے کے بعد دل میں ایک کھٹک سی ہوئی، سب کی بیویوں کو روک رہا ہوں لیکن خود کی بیوی کو روک نہیں پا رہا ہوں۔ وعدہ جو ہو گیا ہے وعدہ خلافی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، سوچو، غور کرو، فاروق اعظم کو وعدے کا اتنا خیال ہے کہ اپنی بیوی سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتے۔ آج کل تو ہم اپنی بیویوں سے 1000 وعدے کرتے ہیں لیکن کیا ہم اسے وفا کرتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے شہید کا سب معاف ہو جائے گا لیکن وعدہ اور قرض معاف نہیں ہوگا۔ بیوی نے کہا ایک کام کریں نا، چوڑیاں لا دیں، ٹھیک ہے ابھی آتا ہوں، لے آتا ہوں، وہ ابھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ ایسا بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، تہوار کا موقع یہ چاہیے، ٹھیک ہے آ جائے گا، آتا ہی نہیں۔ وعدہ کرو تو وفا کرو، اس لیے کہ وعدہ اور قرض شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا۔ حضرت فاروق اعظم نے وعدہ کیا بیوی سے کہ مسجد سے نہیں روکیں گے، توڑنا نہیں چاہتے، منع کروں گا تو وعدہ ٹوٹے گا، کیونکہ مومن کی شان ہے وہ وعدہ کرے تو وفا کرے، مومن وعدے کو وفا کرتا ہے، مومن کی پہچان یہ۔
آج کل نمازیں لوگ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پورا دین یہی ہے، اور وعدے اتنے خلاف کرتے ہیں، اللہ اکبر، کیا کہا جائے، باتوں پہ باتیں نکلتی ہے۔ اللہ اللہ، وعدہ کیا چیز ہے، وعدہ کیا چیز ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے کہا اے محمد آپ رکے، میں ابھی آتا ہوں، اور حضور نے وعدہ کیا رکنے کا۔ 3 دن تک وہ بندہ نہیں آیا، حضور وہیں موجود رہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہیں موجود رہے۔ اس بندے کو ایک کام سے پھر بازار آنا تھا، وہ آیا تو حضور نے دیکھ کے بولا ادھر آ، کہا تو وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں آتا ہوں، میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ رکوں گا، تو میں تیرے لیے 3 دن سے یہاں رکا ہوا ہوں اور تو آیا نہیں۔ اس نے کہا میں تو بھول گیا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا اے شخص تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ قانون بن گیا، اگر کسی سے ہم وعدہ کر لیں کہ میں یہاں رکوں گا، تو اب اس کے بعد سے اتنی دیر تک کہ رکنا ہمارے لیے لازم ہوتا ہے جب تک اذان نہ ہو جائے۔ اذان ہو گئی، اب معاملہ ختم ہو گیا، چونکہ اب نماز کا وقت آ گیا ہے تو اب ہم وہاں سے ہٹ سکتے ہیں۔ لیکن سوچو تو صحیح، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی کتنی تاکید کی۔ اگر مسلمان تاجر، مسلمان قوم، مسلمان عورتیں، مسلمان بچے، مسلمان نوجوان وعدے کے وفا کرنے والے ہو جائیں، اور مومن ہی وعدے کو وفا کرتا ہے، اللہ اکبر، تو دنیا ہم پہ اعتماد کرے گی۔ آج لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے، اعتماد ٹوٹ چکا ہے۔ ہم بار بار وعدہ کرتے فلاں مقام پہ آئیں گے، فلاں کام کریں گے، لیکن کتنے وعدے کو توڑنا ہی نہیں گیا الا ماشاءاللہ۔ لوگوں کو کوئی گناہ ہی نہیں لگتا کہ میں نے وعدہ توڑا ہے۔ لیکن سوچو سیدنا فاروق اعظم اپنی بیوی سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتے، لیکن دل میں کھٹک ہے، سوچ رہے ہیں کہ اگر منع کروں تو وعدہ ٹوٹتا ہے، اور نہ منع کروں تو یہ بدعملی ہوتی ہے، بے عملی ہوتی ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ سب کی بیویوں کو منع کرتا ہوں، اپنی بیوی کو نہ روک سکوں۔ تو آپ نے ایک تدبیر سوچی، چونکہ جناب عاتقہ کو بہت خیال تھا اپنی آبرو کی حفاظت کا، اپنی عزت کی حفاظت کا، تو جناب عاتقہ نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے یا عشاء کی نماز کے لیے اندھیرے میں نکل رہی تھی۔ آپ اپنے سر پہ کمبل ڈال کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے، اور چھپنے کے بعد جو ہے جناب عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وہ اپنی دھن میں آ رہی تھی مسجد کی طرف، تو حضرت عاتقہ کو حضرت فاروق اعظم نے، چونکہ آپ چھپے ہوئے تھے کمبل ڈال کر، ایک زوردار تماچا سر پہ رکھ دیا۔ چونکہ وہ شوہر تھے، ان کو حق تھا سر پہ ہاتھ رکھنے کا، سر پہ جو ہے وہ تماچا رکھنے کا۔ تو جناب عمر ابن خطاب نے جیسے سر پہ رکھا، عاتقہ فوراً جو ہے وہ بے چین ہو گئی، اور جناب عاتقہ نے جو ہے وہ فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا اللہ تو گواہ رہنا، مجھے تیری مسجد، تیرے حبیب کی مسجد میں آ کر عبادت کرنا بہت پسند ہے، لیکن مولا اب ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے دل سے تیرا خوف نکل گیا، کسی بندے نے میری آبرو پہ ہاتھ ڈالا، مسجد میں آ کر عبادت کرنے سے بہتر اب میری عزت کی حفاظت ہے، میری آبرو کی حفاظت ہے۔ اور آپ یہی کہتے ہوئے واپس لوٹ گئی۔ پوری زندگی حضرت عاتقہ نے کبھی جو ہے وہ اپنے قدم کو باہر نہیں نکالا، حضرت عاتقہ کا جنازہ باہر نکالا گیا۔ اور پھر خود سوچے، علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے جلیل القدر محدث ہے، اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو بہت سی روایتیں ملتی ہے، ایک روایت حضرت عبدالرؤف مناوی بیان فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے غسل کیا وصال سے پہلے، اور اپنی کنیز کو وصیت فرمائی کہ میں غسل کر چکی ہوں، اب میرے وصال کے بعد کوئی مجھے غسل نہ دینا، اس لیے کہ پوری زندگی میں نے اپنے جسم کی حفاظت کی ہے، اب مجھے کوئی غسل نہ دے گا۔ اور پھر مولا کائنات کو وصیت کی کہ علی جب میرا جنازہ اٹھانا تو رات کی تاریکی میں اٹھانا، تاکہ میرے جنازے پر بھی یعنی وعدے وصال بھی میرے جسم پر کسی اجنبی مرد کی نظر نہ پڑنے پائے۔ ذرا سوچو، رسول اللہ کے دور کی عورتوں کی فکر یہ، سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ کی فکر یہ کہ بعد وصال بھی میرے جسم پر، میرے کفن کی چادروں پر
کسی اجنبی مرد کی نظر نہ پڑنے پائے. بعد وصال یہ فکر ہے, اور جیتے جی آج کی عورتوں کا حال یہ ہے کہ وہ بے پردگی کو کوئی گناہ تصور ہی نہیں کرتی. جو عورتیں بے پردگی کے ساتھ چلتی ہیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں اونٹ کے کوہان کی طرح مٹک مٹک کر چلتی ہے, اللہ نے ان عورتوں پر جنت کی خوشبو کو بھی حرام فرما دیا ہے. اے عورتوں, تمہارا جسم اتنا نازک ہے, تمہارا جسم اتنا کمزور ہے کہ تم مچھر کے ڈنک سے, مکھی کے ڈنک سے ڈرتی ہو, اور تم چپکلی دیکھ کر کے ڈر جاتی ہو, صنف نازک کہلاتی ہو. ارے جب دنیا کی گرمی اور دنیا کے مچھروں کے ڈنک کو عورتوں تم برداشت نہیں کر سکتی, تو اللہ کے عذاب کو جو بے پردگی کی بنیاد پر تمہیں ملے گا, اس عذاب کو کیسے برداشت کر سکو گی؟ تم نے تو سیریل دیکھ کر, تم نے تو فلمیں دیکھ کر, تم نے تو اپنے آپ کو جہنم کی راہ پہ ڈال دیا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزو, سچے دل سے توبہ کرو, بے حیائی سے بچو. اور میں اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں, یہ مبارک لمحات ہے, یہ مبارک ایام ہے, یہ مبارک راتیں ہیں, آؤ اپنے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو. حاجیوں کی دعاؤں کی برکت سے, حاجیوں کی توبہ کی برکت سے اللہ ہماری توبہ کو بھی قبول فرما لے گا. اور ہو سکے تو کل پرسوں روزوں کا اہتمام کرو, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کا روزہ میں امید کرتا ہوں کہ 1 سال پہلے اور 1 سال پچھلے جو ہے وہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہو جاتا ہے اور گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. یعنی جو سال گزر چکا اس کے گناہوں کا بھی کفارہ ہوتا ہے, اور جو سال آنے والا ہے اس کے گناہوں کا بھی کفارہ ہوتا ہے. اور ایک مقام پر تو یہاں تک فرمایا جو عرفہ کا روزہ رکھے اللہ تبارک و تعالی 1000 جانور حرم میں قربانی کے طور پہ بھیجنے کا ثواب اس عرفہ کا روزہ رکھنے والے کو عطا فرماتا ہے, اور 1000 گھوڑے جہاد کے لیے وقف کرنے والوں کے برابر اسے ثواب عطا فرماتا ہے, اور اولاد اسماعیل علیہ السلام سے 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ہر دن کھانے کے آتے ہیں. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے, جب کھانے کے دن تھے تو روزہ تمہارے لیے حرام کر دیا گیا. عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے, بقرعید کو عید, باسی, تواسی, چواسی, 4 دن نہیں. کیوں؟ اللہ کیوں نہیں؟ ممکن ہے کوئی بہت نیک ہوتا تو کہتا کہ نہیں میں بقرعید پہ بھی رکھوں گا. اللہ نے کہا منع کرو, کیونکہ جب ذبح کرو گے جانور تو پھر خوب کھاؤ بھی اللہ کی عطا سے. تو جب کھلانا منظور ہوا تو ان دنوں روزے منع کر دیے, اور جب نیکیاں عطا کرنا اچھا ایسا نہیں کہ اب تم بقرعید پہ روزوں سے معاذ اللہ منع کر دیا گیا تو ثواب سے محروم. جو اس نیت کے ساتھ روزہ نہ رکھے کہ اللہ رسول نے منع کیا, اللہ اس کو بھی ثواب عطا کرے, نہ رکھنے پر ثواب عطا کرے. یہ شان ہے, ثواب بھی ملے, کھاؤ بھی, ثواب بھی ملے. تو مسلمانوں 3 دن تو کھانے پینے, 4 دن بول کے 3-4 کہ آپ تو پورا ہفتہ کھاتے ہو. پورا ہفتہ کیا بلکہ محرم کا کھچڑا بھی آپ قربانی کے گوشت کا بناتے ہو. کوئی بات نہیں. بعض لوگ حدیث پڑھتے ہیں کہ وہ قربانی کا گوشت اتنے دن نہیں رکھنا چاہیے, 3 دن سے زیادہ, تو وہ حدیث منسوخ ہے. 3 دن سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ, کیونکہ جس سال ممانعت کی گئی تھی رکھنے کی وہ سال قحط سالی کا سال تھا. اسی لیے لوگ حدیث پڑھتے ہیں, اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پڑھتے, تو پھر وہ بات کہیں کہ کہیں پہنچتی ہے. حدیث کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے, اس کو پس منظر کہتے ہیں. پس منظر, پیش منظر, اس کو سامنے رکھو تب حدیث سمجھ میں آئے گی. ایسے نہیں سعودی ریٹرن ہو کر کے آپ حدیث نہیں سمجھ سکتے. وہ حدیث سمجھنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی نالین کی خیرات چاہیے. اور دیکھیں نا, اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے فقیہ تھے عبداللہ ابن مسعود. بھائیو, علم و منافع والا اسی کو ملتا ہے جو حضور کی نالین میں آتا ہے, حضور کی نالین کے قریب آتا ہے. ابن مسعود سے کسی نے پوچھا, او عبداللہ ابن مسعود تم اتنے بڑے فقیہ ہو کہ تمہارے فتوے پہ صحابہ عمل کرتے ہیں. بلکہ امام بخاری تو حدیث لائے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کو حضور علیہ السلام نے استاذ الامہ مقرر کیا ہے, امت کا استاد مقرر کیا ہے. بلکہ صحابہ کرام کی محفل ہوتی اور ابن مسعود ہوتے,
اور کوئی مسئلہ پوچھتا تو صحابہ کہتے کہ تجھے نہیں پتا کہ امت کا استاد موجود ہے اور تو ہم سے مسئلہ پوچھ رہا ہے. بلکہ مولا علی نے خود ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگوں، جب عبداللہ ابن مسعود موجود رہا کرے تو اس کی موجودگی میں کسی اور سے مسئلہ مت پوچھا کرو. امت کا استاد بنایا حضور نے کسے؟ ابن مسعود کو. ابن مسعود سے پوچھو، ابن مسعود کون کون سی کتاب پڑھ کے علامہ بنے ہو؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں تو چوڑی چوڑی آستین کے کپڑے سلاتا تھا اور حضور کے پیچھے پیچھے گھومتا رہتا تھا. آقا کہیں جاتے نالین شریف اتار کے رکھ دیتے تو میں ان نالین کے جوڑوں کو اٹھاتا اور اپنی آستین میں ڈال لیتا اور یوں آستین بند کرتا اور نالین کو یوں سینے سے لگا کر کے بیٹھا رہتا. اور بس حضور کی نالین سینے سے لگانے کی برکت سے اللہ نے مجھے اتنا بڑا عالم بنا دیا کہ حضور نے استاذ امت مقرر فرمایا. علم یوں آتے ہیں. کون سے علوم؟ وہ جو جنت کی طرف لے جاتے ہیں. ورنہ ابلیس بھی تو پھر معلم الملائکہ ہے. وہ علم جہنم کی طرف لے جاتا ہے، یہ علم جنت کی طرف لے جاتا ہے. جو نالین مصطفیٰ کی خیرات میں آتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. علم اللہ جسے دے اسے عشق رسول و ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ روزوں کا اہتمام بھی کرو گے اور بقرعید کے موقع پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو قربانیاں بھی کرو. حالات کا مقابلہ کرو. حالات سے تنگ آ کر یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ ہم اب قربانی نہیں کریں گے اور صدقہ دے دیں گے. دیکھو قربانی کے دنوں میں قربانی کا مد مقابل کچھ نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بکری پر کرو، بچڑے پر کرو، یہ سب ہے نا. تو اگر آج آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ بچڑے پہ نہیں کر سکتے تو بچڑے ہی کی نسل، بچڑے ہی کی قسم بھینس ہے. آپ پڑوے پر کریں، بھینس پہ کریں تو اللہ اس پر بھی آپ کو وہی ثواب دے گا جو بچڑے پر کرنے کا ثواب ہے. ایسا نہیں کہ ثواب کم ہو جائے گا، ثواب میں کمی آ جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن امن و امان قائم رکھیے اور ملک کے امن کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا مذہب اسلام ہے، امن کا مذہب ہے. ٹھیک ہے اگر وقت کا نمرود شریر ہے تو پھر ابراہیم کو صبر کرنا چاہیے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام. ابھی حکومتیں بدلتی رہتی ہے، اللہ کا قانون نہیں بدلتا. اللہ کا جو قانون ہے وہ ہے. آپ حضرات شریعت مطالعہ کے حدود میں رہ کر اور ملک کے قانون کی حد میں رہ کر قربانیاں انجام دیں. دل برداشتہ نہ ہو، دل چھوٹا نہ کریں. ایسے حالات پہلے بھی آئے ہیں، اب بھی آ رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ملک کے امن و امان کا خیال کرتے ہوئے اپنے اللہ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں اس پر عمل بھی کریں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ آسانیاں پیدا فرمائے گا، بہتر فرمائے گا اور آپ کے لیے کوئی خیر کی راہ نکلے گی. لیکن بس یہی ہے ہو لپاڑ شور شرابہ اور تہوار کو شریعت کی حدود توڑ کر کے منانا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اللہ تبارک و تعالی توفیق دے. غریب بستیوں میں اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو گوشت تقسیم کریں، لیکن غریب بستیوں کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سارے مسلمانوں کی توجہ غریب بستیوں کی طرف ہو جاتی ہے اور جو شہر کے اندر غریب بستے ہیں ان کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں رہتی ہے. تو یہ بھی مسائل ہو جاتے ہیں. تو رشتہ داروں کا بھی خیال کریں، غریبوں کا بھی خیال کریں اور یہ بات ذہن سے نکال دے کہ ہمیں قربانی نہیں کرنا ہے، ہمیں صدقہ دے دینا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کو قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل پسند ہی نہیں ہے. اس کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، بلکہ بزرگوں نے لکھا ہے اگر قربانی کے دنوں میں انسان قربانی کی رقم سے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے تو بھی اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ثواب قربانی پہ ملا کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا ہے وہ ایک پھول کی طرح ہے اور ہر گل کی خوشبو الگ الگ ہوتی ہے. تو حضور کی شریعت بھی جو ہے وہ مختلف عبادتوں کا گلدستہ ہے. جو رنگ حج میں ہے وہ زکوٰۃ میں نہیں، جو رنگ زکوٰۃ میں ہے وہ روزہ میں نہیں، جو روزہ میں ہے وہ قربانی میں نہیں، جو قربانی میں ہے وہ دوسری عبادتوں میں نہیں. ہر عبادت کی لذت الگ الگ ہے، جدا جدا ہے. اس لیے میری گزارش ہے جو لوگ مالک نصاب ہے، صاحب نصاب ہے، ان سے کہ وہ لوگ قربانی کریں. اور کسی مجبوری کے تحت کہ پیسہ نہیں ہے یا کوئی تنگ دستی ہے، صاحب نصاب ہو کر بھی
قربانی نہیں کر سکتے تو وہ لوگ حصے والی قربانیوں میں شریک ہو. اور آج کل تو سونے چاندی کا بھاؤ گر چکا ہے، اس لیے اب بہت کم پر نصاب کی رقم بن رہی ہے. تو زکوٰۃ میں نصاب کے لیے یہ ہوتا ہے، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کہ نصاب پر پورا سال گزر جائے تو تب زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. لیکن قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سال گزرنے کا مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ آج ہی آپ اگر مالک نصاب بن گئے اور یہ قربانی کے ایام ہے تب بھی آپ کو قربانی کرنی ہوتی ہے. اس لیے ان سارے مسائل کا خیال رکھیں. علماء حق، علماء اہل سنت سے آپ مسائل پوچھیں اور پوچھ کر کے اس پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اپنے حبیب مختار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل اللہ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.